اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں سے دوسرا خطاب شروع ہوتا ہے 63 نمبر آیت سے 82 نمبر آیت تک۔ اس میں 3 قباحتیں ہیں یہود کے بزرگوں کے بارے میں۔ نمبر 1 وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں۔ نمبر 2 اللہ کے احکام میں ہیلے کرنا۔ نمبر 3 جرم سے پاک لوگوں کو بدنام کرنا، معصوم لوگوں پر تہمت لگانا۔ اور موجودہ جو لوگ ہیں ان کی 5 قباحتیں ذکر ہے، 5 خباثات۔ نمبر 1 تحریف معنوی کرنا۔ نمبر 2 منافقت۔ نمبر 3 ان پڑھ لوگوں کی باطل کی تقلید۔ نمبر 4 تحریف لفظی کرنا۔ نمبر 5 اپنے لیے جنت کو خاص کرنا۔ یہ 5 قباحتیں ان کی ذکر ہوں گے، پھر اس باب کا اختتام ہوگا تخویف اور بشارت سے۔ اس آیت میں 63 نمبر آیت میں پہاڑ کا منڈلانا ان کے اوپر مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، اکراہ کے ساتھ ایمان قبول ہے۔ تلوار ایک بندے پر اٹھایا جائے قتل کے لیے اور وہ ایمان لے آئے تو شریعت میں یہ ایمان منظور ہے۔ یہ حقیقت میں اس طرح ہی ہوا تھا، پہاڑ اٹھا کر بادل کی طرح ان پر منڈلایا گیا تھا، اور اس سے انکار کرنا معجزات سے انکار ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم فرزگار ہو جاؤ۔ بقوہ کوشش کرنا ہے عمل کے ذریعے کتاب پر، وَاذْكُرُوا اس سے مراد درس و تدریس کرنا ہے ذکر زبان پر، اور دل میں فکر اور تدبر کرنا اس کے اوپر۔ 64 نمبر آیت اس میں ان کی بدعہدی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ مہلت دیتا ہے عذاب سے، یعنی پکڑ سے پہلے مہلت دیتا ہے۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ رحمتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو توفیق توبہ کے دے دیتا ہے، یہ ان کے بزرگوں کے بارے میں ہے۔ یا آپ فضل اور رحمت سے مراد قرآن اور آخری رسول بھیجنا ہے ان کی اولاد کی طرف تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ الخاسرین سے مراد ہلاکت ہے، دنیا کے عذاب کے ذریعے یا عذاب جہنم کے ذریعے۔ 65 نمبر آیت ان کا ایک اور خیانت ذکر ہے، ہیلے بنانا، اور وہ 2 طرح سے ہے۔ نمبر 1 حرام چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا بنانا جو واقعہ ثبت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہیلا بنانا ہے وہ واجبات کو ساقط کرنا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف 163 میں ہوگا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایسے ہیلے بنانا کہ حرام شے حلال کرے تو یہ ناجائز ہے، جس طرح مروجہ طریقہ ہے اسقاط کا۔ ہیلا کرنا ظلم ہے، اعتداء ہے اور تجاوز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور بے شک تمہیں وہ بھی معلوم ہے جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فی السبت ہفتے کا دن یا تعظیم ہفتے کے دن کا۔ کونوا قردہ یہ مسخ حقیقت پر مبنی ہے، چہرہ اور سر بندروں کی طرف بن گئے، اگرچہ انسان کی صفات ان میں موجود تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تبدیل کیا تو عذاب کی نوعیت بے ویسی ملی، ان کی شکل مسخ ہو گئے۔ خاسرین دوسرے لوگ ان کو ذلیل سمجھتے اور بگاتے۔ اہل عرب جب کتے کو دھتکارتے ہیں تو کہتے ہیں اخسا۔ آیت نمبر 66 نکال عبرت کو کہتے ہیں، اس سزا کو کہتے ہیں جس سے منع کرنا ہو کہ یہ دوبارہ لوگ نہ کرے، یعنی ہفتے کے دن کے بے احترامی نہ ہو، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم خاص تھا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلے لوگوں کے لیے عبرت بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ موعظہ منع کرنا دوسرے ہیلوں سے جو اس کی طرح ہو۔ متقین اس امت کے لیے ہے جسے متقین کہا گیا ہے۔ بین یدیہا حاضر لوگ جو موجود تھے، قریب رہنے والے لوگ
وما خلفہا غائب لوگ یا دور کے لوگ جو دور رہتے تھے. 67 نمبر آیت. یہاں دوسرے خباثت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ بہانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکام سے روگردانی کی کوشش کر رہے تھے. گائے کے ذبح کا ذکر اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل نے اسے معبود بنایا تھا کہ یہ اس کو ذبح کرے تو ان کا عقیدہ توحید جو ہے اس میں پختگی ہو جائے گی اور اس میں پختگی کا پتہ چل جائے گا. مگر کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں نے چونو چرا شروع کیا. اور ابن قیم نے اس کی طرف تفسیر میں اشارہ کیا ہے کہ قتل کی وجہ سے بقرہ کو ذبح کرنے کا امر یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، یعنی کہ قتل ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بقر کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ ایک کمزور روایت ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے دونوں واقعات میں 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی جو میت کا مسئلہ آیا تھا اور یہ بقرہ کا جو مسئلہ آیا تھا، یہ جو حکم ہوا تھا تو یہ ان کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اور اس آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا بڑا جہل ہے اور انبیاء ایسے جہل سے معصوم ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہوں. آیت نمبر 68. یہ ان کے بہانے ہیں حکم کو ٹالنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم اور سخت کیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کی سے ہے، عمر کیا ہے اس گائے کی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسے گائے ہے نہ بوڑھی ہے اور نہ تازہ جوان، اس کی درمیان ہے، پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. لا فارض وہ جو بوڑھی ہو اور اس کی ہم عمر باقی نہ رہے ہو، بکر تازہ جوانی جس کا حمل نہ ٹہرا ہو، خالص چوٹی بچڑی یعنی بچی مراد نہیں ہے، عوان بین ذالک یعنی ان دونوں کے درمیان یعنی ایک کے قریب بھی نہ ہو. 69 نمبر آیت. یہ ان کا دوسرا بہانہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جواب کے ذریعے اسے ختم کیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو بلی معلوم ہوتی ہے. صفرا بعض مفسرین نے اس کے معنی کالی سے کیا ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں. یہ پاقن زرد رنگ کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 70. اس پہ کام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کام کے لحاظ سے یہ گائے کیسی ہے، کہ کس طرح یہ کام کرنے والی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی کام کرنا دل سے نہ چاہے تو پھر وہ بہانے کرنے لگتا ہے اسے کرنے کے لیے. یعنی فرض کرے اسے کہا جائے کہ میرے لیے پانی لے آؤ تو وہ کہے گا کہ بھئی نلکے سے لے آؤ یا فریج سے. اگر تم کہو گے کہ نلکی کے تازہ پانی تو پھر یہ کہیں گا کہ گلاس میں یا پانی میں لے آؤ. اس طرح یہ ٹال مٹول سے کام لے گا. تو بالکل اسی طرح ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا، تو اسی وجہ سے یہ سوال کرتے رہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کی ہے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. اللہ نے چاہا تو ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. انشاءاللہ کی برکت یہ ہے کہ اگلی آیت میں ان کی تسلی ہو گئی. اور حدیث کے مطابق اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت نہ فرماتے. انشاءاللہ میں برکات ہے، انشاءاللہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے. جس طرح ایک شخص گدا خریدنے کے لیے میلے میں جا رہا تھا کہ راستے میں کسی نے اس سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا گدا خریدنے میلے جا رہا ہوں. تو آدمی نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ تو کہا کرو. تو اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں، پیسے میرے پاس ہے، گدا میلے میں ہے. تو بات کنفرم ہے. یہ شخص میلے گیا، تماشا دیکھنے کے لیے کڑا ہوا، رش بہت تھا، تو ایک جیب کترے نے اس کی جیب اڑا ڈالی. اب فارغ ہو کر جب گدے کی لین دین کے بعد پیسے جیب سے نکالنے
نکالنے لگا گدے کو خریدنے کے لیے تو جیب نہیں تھی۔ بہت مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس آ رہا تھا۔ دوبارہ وہی شخص ملا تو پوچھا کہ بھائی گدا نہیں خریدا کیا؟ تو کہا کہ انشاءاللہ جب میلے میں گیا تھا تو انشاءاللہ وہاں تماشا تھا، تو تماشے میں انشاءاللہ کسی نے جیب کاٹ لی۔ تو سامنے والے بندے نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ کا وقت گزر چکا ہے، یہ مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، ماضی کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 71 میں اشارہ ہے کہ گائے کے دو کام ہیں، زمین جوتنا اور ارٹ میں لگ کر پانی دینا۔ ہاں اگر سواری کی بات کی جائے تو یہ اس پر ظلم ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسے گائے ہے محنت کرنے والی نہیں جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تم نے ٹھیک بات بتائی، پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے۔ مسلمہ یعنی بالکل ٹھیک ہے، تمام اعضاء صحیح ہے، رنگ ٹھیک ہے، لاشیہ ایسا داغ کے کام کرنے کی وجہ سے پڑا ہو، مخالف کوئی دوسرا رنگ بھی ہو۔ بالحق اس سے مراد پورا بیان ہے، یہاں باطل کے مقابلے میں معنی مراد نہیں۔ وما کادوا یفعلون یعنی اس بیان کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، ورنہ اس بیان سے قبل وہ اسے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے کمزور عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ آیت نمبر 72 یہاں ان کی تیسری قباحت کا ذکر ہے کہ ایک بے گناہ کو قتل کیا تھا، پھر ایک دوسرے بے گناہ شخص کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہے کہ گناہ تو یہ خود کرتے اور اس کی نسبت دوسرے شخص کو کرتے۔ یہ ان لوگوں کی قباحت ہے، اور یہ تیسرا قسم ہے ہیلے کا، حرام طریقے سے کسی دوسرے کے مال تک پہنچنے کا یا اس کے بیوی کے حاصل کرنے کا۔ یہ لوگ بھی اسی قتل کے ذریعے اپنے چچا سے یا تو مال کی حصول کے لیے یہ الزام لگا رہے تھے یا بیوی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جب تم ایک شخص قتل کر کے اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے تھے۔ آیت نمبر 73 گائے کے کسی جز سے میت کو مار دے، اور قول حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں یہ ہے کہ میت کا کوئی جز یعنی ہاتھ وغیرہ اٹھا کر اسے میت کے جسم کے دوسرے حصے پر مار دے، تو اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں پر قادر ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پھر ہم نے کہا اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بِبَعْضِهَا ہاں کا ضمیر راجع ہے میت کو یا بقر کو، کذالک اس میں اشارہ ہے کہ اس میں بڑا مقصد اس بات باس بعد الموت ہے، بنی اسرائیل کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہ جس طرح اس میت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو بالکل اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گے، یعنی میت زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور پھر واپس مر گیا۔ آیت نمبر 74 میں تاکید ہے، قباحتوں کا بیان ہے موجودہ ان کے نسلوں کو۔ پتھروں کی 3 اقسام ہیں، ایک کالا قسم جس سے بہت لوگ پیدا اٹھا رہے ہو، بہت پانی اس سے بہہ رہا ہو، اور اس میں اوسط درجے کے پتھر ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہو۔ ادنا قسم جو لوگوں کو پیدا تو نہ دے مگر خود اس میں پیدا موجود ہو، تو نیک لوگوں میں بھی یہ 3 درجات ہونے چاہیے۔ وہ دل جو بہت روتے ہیں، دوسرے درجے پر وہ دل جو کم رونے والے ہیں، تیسرا وہ جو دل رو رہا ہو مگر آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ جس میں یہ 3 درجات نہیں تو وہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہے جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہے، اور بعض ایسی بھی ہے جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسی بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ قسوہ جو انابت سے خالی ہو، وہ دل جس میں ضد ہو، اناد ہو، جس دل پر قرآن آیات سے یا نصیحت سے کوئی اثر نہ پڑے،
پڑے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ خشیہ اشارہ ہے کہ جمادات میں بھی اللہ تعالیٰ نے معرفت کی صفت ڈال دی ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر شے اللہ کی معرفت جانتا ہے۔ آیت نمبر 75، اس میں پہلے فریق کا ذکر ہے جو تحریف معنوی کرتے ہیں۔ تحریف دو طرح کی ہے، ایک معنی تحریف جسے تفسیر بالرأی بھی کہتے ہیں، ایسا تفسیر جس کے ذریعے غلط عقیدے اور بد عمل کو ثابت کیا جائے جس کا دوسرے آیات یا احادیث کے ساتھ مخالفت ہو۔ دوسرا تحریف لفظی ہے جس میں کلام اللہ کے الفاظ کو تبدیل کیے جائے اور اس کی جگہ دوسرے الفاظ لکھ دیے جائے یا تلاوت کر دی جائے، تو یہ دونوں گناہ ہے اور یہ کفر ہے، اور یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، کیا تمہیں امید ہے کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا اس کو سمجھنے کے بعد، اور یہ معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے۔ یسمعون کلام اللہ، اس سے مراد تورات ہے۔ کوئی دلیل میں آیت پیش کرتا تو یہ لوگ اس کی غلط تعویل کرتے، اور یہ لفظ صریح دلیل ہے کہ الفاظ اور حروف جو سنے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ عقلوہ، اس کے مقصد کو خوب سمجھتے تھے، وہم یعلمون، اور تحریف کی گناہ سے بھی خوب واقف تھے کہ یہ تحریف ہے، اس کے باوجود یہ کام کرتے۔ علم اور ارادے کے ساتھ جو گناہ کیا جائے تو اصل میں اسی گناہ پر پکڑ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 76 میں ذکر دوسرے فریق کا ہے، یعنی منافقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بڑے علماء تھے تحریف کرنے والے، یہ منافق لوگوں کو منع کرتے کہ مومنین کو تورات کے مسائل بیان نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ اس سے دلیل پکڑیں گے اور تم لوگوں پر غالب ہو جائیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں تاکہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ عند ربکم، اس سے مراد قیامت میں حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ کے کلام کے ذریعے یہ حجت قائم کریں گے اور تمہیں مغلوب کر دیں گے اس کے ذریعے۔ آیت نمبر 77، یہ تاکید ہے پچھلی خبیث لوگوں کے بارے میں، اگر چھوٹے عالم ہے یا بڑے، اور رد ہے شرک بالعلم پر، اور یہ اس بات علم کلی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ جو چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ 78 نمبر آیت، اس میں ذکر تیسرے فریق کا ہے، یہ امی لوگ جو ان پڑھ ہے، خواہشات کے تابع ہے اور علماء کے تابع ہے۔ یہ ان پڑھ لوگ کتاب کو سمجھتے نہیں اور علماء کے خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں، جنہوں نے بے دلیل مسائل بنائے ہیں عقیدے میں اور اٹکل کے پیچھے ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسے ان پڑھ امی لوگ الفاظ پڑھتے ہیں مگر اس کے معنی نہیں سمجھتے، جیسا کہ اس زمانے کے قاری حضرات ہے، سبق تو پڑھتے ہیں مگر معنی نہیں سمجھتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہے جو کتاب نہیں جانتے سوائے جھوٹے آرزوؤں کے اور محض اٹکل باتیں بناتے ہیں۔ 79 نمبر آیات، اس میں ذکر ہے چوتھے فریق کا جو تحریف لفظی کرتے ہیں، اور اس میں 3 گناہ ان کی ذکر ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ سے مسائل بنانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو نسبت ان مسائل کا کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یعنی ابترا کرنا۔ نمبر 3، اور اسی طریقے پر ان پڑھ لوگوں سے مال حصول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے 3 بار ویل کا لفظ ذکر ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت کے لیے ہے، معنی یعنی جو گڑا کرتے ہیں یا جو خندق یا پہاڑی کی کرتے ہیں، تو یہ معنی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، سو افسوس ہے یا ہلاکت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپے کمائے، پھر ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر، اور افسوس ہے اور ہلاکت ہے ان کی کمائی پر۔ آیت نمبر 80، اس آیت میں ان کا 5واں قباحت ذکر ہے۔ تحریف کرنے والے
والے علماء اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، یعنی شرک اور کفر اور تحریف کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود اپنے آپ کو کامل مومن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوسروں کی گناہ کی سبب اگر ہم جہنم میں چلی بھی جائے تو کچھ دنوں کے عذاب کے بعد واپس جنت میں جائیں گے، اور یہ دعویٰ ان کا باطل ہے کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر جنت میں دخول ناممکن ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور کہتے ہیں ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کیا کہ ہرگز اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ عند اللہ عہدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا یہ لوگ توحید قبول کر چکے ہیں، کیونکہ جنت کا دعویٰ تو توحید کے باعث ٹھیک ہے۔ اگر توحید ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتے۔ تو دوسری توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ وحی کے ذریعے کیا تھا تو اسے ثابت کر کے دکھائے۔ یہ خود کی بنائے ہوئے باتیں یہ کرتے ہیں۔ ام تقولون، ام بل کے معنی پر ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جنت کے دعویدار بن کر۔ آیت نمبر 81، اس آیت میں تتمہ ہے، خریب اخروی ہے اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں مانتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ایسا نہیں، ہاں جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس کے گناہ نے گیر لیا آخری سانس تک، سو وہی دوزخی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سیاح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق معنی شرک ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، خطیہ سے مراد عام گناہ ہے، شرک کرنا ہے، اور احاطہ سے مراد توبہ نہ کرنا ہے مرنے تک۔ 82 نمبر آیت میں بشارت ہے ماننے والوں کے لیے، اور یہ بنا ہے عمل شرعی اور عمل صالح پر، یعنی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی در ختم ہوا، پھر نہ شروع ہوگا انشاءاللہ جو 86 نمبر آیت تک ہوگا۔ تو اے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا کریم اللہ ہمیں اس قرآن مجید کی توفیق بخش دے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے جو مریض ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما دیجئے، اور جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما دیجئے، اور جو بے گناہ ہے انہیں انصاف فرما دیجئے، اور جو بے سکون ہے انہیں سکون عطا فرما دیجئے، جو مسافر ہے ان کی حفاظت فرما دیجئے، جو اندھیروں میں انہیں روشنی عطا فرما دیجئے، اور ہمیں اخروی خوشیاں نصیب فرما دیجئے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔